السلام علیکم۔ ہم موجودہ صورتحال میں کسی فرد پہ پڑنے والے اثرات کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم گرتے پڑتے 3-4 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہنستے روتے، دن میں سوتے رات کو جاگتے، کبھی فیس بک میں گم ہوتے، کبھی ٹی وی کی نیوز میں ڈوبتے، کبھی بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتے اور کبھی بہت زیادہ اسموکنگ کرتے، کبھی لڑتے جھگڑتے، کبھی بچوں سے ہنستے بولتے، کبھی اداس ہوتے، کبھی خوفزدہ ہوتے، کبھی اپنی محبوبہ سے بچھڑنے کا غم مناتے اور اس غم کو سیلیبریٹ کرتے، اس کو بھی انجوائے کرتے اس غم کو، اور کبھی اس غم کے ہاتھوں دکھی ہو جاتے۔ اور وہ محبوبہ کون تھی؟ وہ یہ زندگی ہماری محبوبہ جو ہم سے ان چند ہفتوں کے لیے کسی خاص انداز میں بچھڑ گئی، اور ویسے تو یہ کافر منہ سے لگی ہوئی چھٹتی نہیں۔ زندگی سے بڑا تو کوئی، یا روٹین سے بڑا، یا آپ کی شب و روز سے بڑا تو کوئی نشہ نہیں ہے۔ تو جب وہ شب و روز جس کے ہم سالہ سال سے عادی تھے تو وہ ہم سے جدا ہوئے، تو ہم ان احساسات اور جذبات سے گزرے جن سے شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو کبھی پالا نہیں پڑا تھا، یا اگر پالا پڑا تھا تو انہوں نے کبھی اپنے احساسات کو محسوس ہی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے مختلف جذبات کو مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ، مختلف کاموں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو دبا دیا کرتے تھے۔ تو یہ قدرت نے ہمیں اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ ہمیں بہرحال اپنے ان مختلف نوعیت کے احساسات اور جذبات کو ہینڈل کرنا پڑا۔ اب ہم اس میں کتنے کامیاب رہے یا ناکام رہے یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن سر دست یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے گزرے ہیں، اور ان سے گزرتے ہوئے بھی شاید ہم نے ان کو پوری طرح محسوس نہیں کیا، ان کا ادراک نہیں کیا۔ کبھی خوف ہم پہ طاری رہا، ایک انجانے مستقبل کا خوف، کبھی موت کا خوف طاری رہا، کبھی نوکری کھو جانے کا خوف طاری رہا، کبھی کوئی اور ٹارگٹ اچیو نہ کرنے کا خوف طاری رہا، اور کبھی ہم نے بس اپنے آپ کو جیسے حالات کے رحم و کرم پہ محسوس کیا کہ اب جیسے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو ان تمام کیفیات سے گزرتے گزرتے یہ دن گزر ہی گئے، اور اس سے یقیناً ہم ایک نتیجہ تو بہرحال نکال سکتے ہیں کہ وقت چاہے کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، آزمائش چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ گزر ہی جاتی ہے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر آزمائش اس سے بھی بڑی ہوئی، اگر وقت اس سے بھی کڑا ہوا، تو وہ بھی گزر ہی جائے گا۔
آسمان بھی ٹوٹ پڑے تو زندگی کا عمل رکتا نہیں ہے. جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک وقت نے چلنا ہے، اور ہمیں اس بہاؤ میں سے اپنے آپ کو ساتھ لے کے اسی بہاؤ میں آگے بڑھنا ہے. تو ہم یہاں پہ آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں، شاید اب کچھ نہ کچھ اپنے اندر ہم سیٹلڈ فیل کرنے لگ گئے ہیں. شاید اس بدلی ہوئی دنیا سے کچھ مانوسیت اور کچھ اس کی قبولیت ڈیولپ ہونے لگی ہے، اور کچھ ہم شاید تھوڑے بہت ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں آنے والے وقت کے بارے میں مختلف اندازے قائم کرتے ہوئے. لگتا یوں ہے کہ جلد یا بدیر زندگی اپنی پرانی ڈگر پہ کچھ تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن کے ساتھ، کچھ تصحیح کے ساتھ، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ اپنی ڈگر پہ رواں دواں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو اپنی ڈگر پہ چلنا ہے، اور اس نے اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے چلنا ہے. لیکن ہم اب اس تجربے سے گزرے ہیں تو ہمیں اس تجربے سے جو کچھ ہم نے اخذ کیا ہے، جو کچھ پایا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم سب ان دنوں میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ سے بھی ملاقات کرتے رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا. ہمارے پاس اپنی جاب کے لیے بھی ٹائم تھا، ہمارے پاس اپنے زندگی کے مختلف رولز کے لیے ٹائم ضرور تھا، اور اس میں لگتا یوں تھا کہ شاید ہم کافی سیلفشنس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جنرلی ہم اپنے آپ کو اور اپنے اندر کے انسان کو کبھی جھانک کے دیکھتے نہیں تھے. اگر دیکھتے تھے تو اس کو نظر انداز کر دیتے تھے، اور بہت جلد دوبارہ دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی مصروفیات میں اور اس زندگی کی گہما گہمی میں گم ہو جاتے تھے. تو ابھی ہم اس گہما گہمی اور اس افراتفری اور اس ایک انجانی دوڑ سے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ ہمارا منقطع ہوا، اور اس منقطع رابطے میں ہمارا اپنے اندر کے انسان سے رابطہ کچھ نہ کچھ استوار ہونا شروع ہوا. اور میرے خیال میں ہم میں سے سب نے تھوڑا یا زیادہ یا بہت زیادہ یا بہت تھوڑا اپنے اندر کے انسان کے اس رابطے کو ضرور محسوس کیا ہے، اور اس تجربے سے ہم گزرے ہیں. ہم میں سے ہر فرد اس ارتقائی عمل میں جہاں پہ بھی کھڑا ہے وہ اس کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے. وہ اپنے ساتھ اس تعلق کو، اپنے اندر کے انسان کے ساتھ اس رابطے کو مستقل بنیادوں پہ استوار کر سکتا ہے، اور زیادہ پائیدار بنیادوں پہ استوار کر سکتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھا وقت گزارنے کے لیے، اچھے احساسات سے گزرنے کے لیے، اور ایک اچھی کیفیت میں رہنے کے لیے بیرونی عوامل کے محتاج نہیں رہیں گے. ہمیں خوش ہونے کے لیے کسی دعوت میں جانے کی، لانگ ڈرائیو پہ جانے کی، کوئی پکنک منانے کی، کوئی سینما دیکھنے کی، کوئی
میلاد کرانے کی یا کسی اور ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا سیکھ سکتے ہیں. کسی جگہ میں نے پڑھا کہ انسان جب اپنی صحبت میں سکون پا لیتا ہے تو یہ اس کا ایک خدا سے مضبوط تعلق استوار ہونے کی علامت ہے. تو ہم اپنی کمپنی میں اگر خود خوش ہو سکیں، اس کو انجوائے کر سکیں، تو یہ دراصل ہماری تمام جو محتاجیاں ہیں مختلف چیزوں پہ، مختلف لوگوں پہ، مختلف ایکٹیویٹیز پہ، سگریٹ پہ، پان پہ، اچھے لباس پہ، خوبصورتی پہ، بننے سنورنے پہ، ان سب محتاجیوں سے ہمیں دور کر دے گا. میں اگر آج اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں، یا آپ اگر دیکھتے ہوں گے، آپ جس بھی ایج گروپ میں ہیں، تو آپ اپنے بچپن کا بھی چہرہ دیکھیے. آپ کو اس میں ہر دور میں تبدیلیاں ہوتی آج شاید آپ خود کو بھی نہ پہچان پاتے ہوں، یا اپنی بچپن کی کسی فوٹو کو بھی نہ پہچان پاتے ہوں کہ یہ اسی شخص کی، اسی فرد کی یہ تصویر ہے. تو اپنے ایک جو میرا وجود ہے، جس کا نام میں ہوں، جس کا کوئی کردار نہیں ہے، جس کا کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے، جس کی مجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ میرے گھر میں میری ریپوٹیشن ہو، میرے آفس میں میری ریپوٹیشن ہو، سوسائٹی میں میرا کوئی امیج ہو، میں اس سے بالا تر ہو کے اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہوں اور اپنے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں. ہم اس ارتقائی عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں اگر ہم شعوری طور پہ اس کی کوشش کرتے رہے. آگے واللہ عالم بالصواب. شکریہ.